بزرگان ملت، قبل اس کی کسان کے ذہن میں چند باتیں اور چند معلومات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ طاہرہ بیگم بنت قادر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھ کر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت اور معزز سامعین کرام، سورہ مریم کی 31ویں آیت کریمہ جس کی تلاوت کر شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم جناب عیسیٰ کے اس قول کو نقل کر رہا ہے جو انہوں نے اپنی ماں کے سلسلے میں کہا. اس سے قبل آپ کے درمیان ایک بات عرض کر دوں. جناب عیسیٰ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو عبودیت کے درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ، بندگی خدا کے درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، اولوالعزم پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ، صاحب کتاب شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ، عزیزان گرامی، وہ جناب مریم کے بیٹے ہیں. توجہ عزیزان گرامی، مگر جناب عیسیٰ کی خاص بات یہ ہے اس مرحلے پہ، یہاں پر، اس مقام پر، کہ جناب عیسیٰ نے نہ تو عبدیت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد فخر کیا، نہ رسول بننے کے بعد فخر کیا، نہ اولوالعزم پیغمبر ہونے کے بعد فخر کیا، نہ صاحب شریعت نبی ہونے کے بعد فخر کیا. اگر فخر کیا ہے عیسیٰ نے تو اس بات پر فخر کیا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے میری ماں کا فرما بردار قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا فرما بردار ہونا سعادت مندی ہے، اور ماں کا نافرمان ہونا یہ ایک ایسی بری بات ہے، بدبختی جسے کہا جائے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے صلی علی محمد و آل محمد. اگر انسان کو سعادت مند ہونا ہے تو ماں کا فرما بردار ہو. جناب عیسیٰ کسی بات پر فخر نہیں کر رہے. اچھا عزیزان گرامی، آپ دیکھیے، بچے کو جو وجود ہوتا ہے اس دنیا میں، جو آتا ہے، وہ ماں اور باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. مگر اس وجود میں باپ کا تھوڑی دیر کا وقت، بھئی باپ کے صلب میں جو آیا اور ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے باپ کے صلب میں آئے نا، لیکن ماں کے صلب میں بچہ 270 دن رہتا ہے. باپ کو کچھ ہو جائے، بیمار ہے، مر جائے، مگر باپ کے بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. مگر اگر ماں کے رحم میں ہے وہ بچہ 270 دن، اور اس درمیان ماں کو کچھ بھی ہوتا ہے، ماں کے ایک ایک زندگی کا جو زندگی گزار رہی ہے، اگر ماں بیمار ہے تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا، ماں خوش ہے تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا، ماں غمگین ہے تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا. یعنی آپ سمجھ لیے کہ ماں کے زندگی کا ہر ایک چیز بچے کے اوپر اثر کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے بھی ہیں، ماہرین بیان فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا جو سب سے بڑا مکتب ہے وہ ماں کی آغوش ہے. ایک سلوات پڑھے اللہم صلی علی
ایک اور صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ ماں کی عظمت کے سلسلے سے آتی تو قرآن مجید میں دیکھیے اور احادیث معصومین میں دیکھیے کہ ماں کس شخصیت کا نام ہے عزیزوں۔ ماں کی دعا بھی قابل قبول ہوتی ہے اور ماں کی بد دعا بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی بات ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے، تو جناب موسیٰ نے جب دعا کی پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، تو پتہ چلا کہ وہ فلاں شہر کا قصاب ہے جو تمہارا پڑوسی ہے۔ اب جناب جو موسیٰ کو حیرت ہوئی کہ قصاب اور جنت میں میرا پڑوسی، تو ایسا کیا عمل کرتا ہے وہ، جا کے دیکھا جائے۔ اب جب چلا اور قصاب جب پہنچا تو اب دیکھ رہا پوری اس کے صبح سے لے کے شام تک وہی نارمل عبادت، کوئی خاص نہیں، گھر آئے اس کے ساتھ ساتھ، جناب موسیٰ گھر آئے اس کے ساتھ ساتھ۔ اب جو دیکھا گھر میں تو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، معذور ماں ہے، اس کے کپڑے بھی پہناتا ہے، اس کو منہ ہاتھ بھی دھلاتا ہے، اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اور ماں چپ چاپ سے اس کے کان میں کچھ کہتی تو مسکرا دیتا ہے۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں یہ میں تمہاری پوری آج پورا دن بھر کا رویہ دیکھا، سب کچھ نارمل مجھے لگا، یہ ماں کی تم جو خدمت کرتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ماں تمہارے کان میں کچھ کہتی ہو تم مسکرا دیتے ہو۔ تو کہتا ہے یہ میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، تمام کام میں اس کے کرتا ہوں، یہ میری خدمت سے خوش ہو کے میرے کان میں مجھے دعا دیتی ہے۔ کون سی دعا؟ کہا میرے لال جا تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی ہوگا۔ واہ واہ۔ اب میں اس بات پہ ہر دیتا ہوں کہ کہاں موسیٰ اور کہاں میں، تو جناب موسیٰ کہتے جا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہا میں ہی موسیٰ ہوں اور تو میرے جنت میں پڑوسی ہے، میں صرف دیکھنے آیا تھا میرا پڑوسی ایسا کون سا عمل انجام دیتا ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی بن گیا ہے۔ ماں ہے نا دعا دے رہی ہے جنت میں جا موسیٰ کا پڑوسی بنے گا، اور موسیٰ کا پڑوسی بنے گا۔ آپ سوچئے تو ماں کی دعا بھی بچوں کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور ماں کی بد دعا بھی۔ یہی بنی اسرائیل کا واقعہ، بہت بڑا عابد، بہت بڑا عابد، اتنا بڑا عابد کہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، وہی عبادت پہاڑ کی چوٹی پہ کرتا، اور عبادت کرتا کرتا جو ہے ایک دن ماں کو کوئی کام آ گیا تو آواز دے رہی بیٹے کو۔ اب بیٹا تو یہ سمجھا اللہ سے بڑا کون ہے، نماز عبادت میں مصروف، اب اللہ سے بڑا کون ہے، بہت بڑا عابد ہے۔ دیکھیے وہ عبادت میں مصروف، ماں آواز دے رہی، ماں آواز دے رہی، نہیں سنا کر دیا، 2-3 بار آواز دی، جب انسنا کر دیا تو ماں یہ کہتی ہوئی ہے، دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ توجہ دی، فوراً بد دعا کر دی، جا تم نے میری بات نہیں سنی، ایسا وقت آئے گا کہ تجھ پہ فاحشہ عورتیں ہنسے گی، بد کردار عورتیں تجھ پر ہنسے گی۔ ماں کہہ کے چلی آئی، اسی پہاڑی میں دوسری طرف ایک آبادی تھی، وہاں سے لڑکی اپنی بکریاں چرانے آتی تھی، یہی اس کا کچھ جو ہے دوسرے ایک لڑکے کے ساتھ جو ہے اتفاق ہوا، بات چیت بڑی اور بات حرام کام تک پہنچ گئی۔ اب وہ بات کب تک چھپتی، جب آشکار ہونے لگی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے شکم میں، کون سا گناہ تم نے کیا ہے؟ تو اب وہ کیا کہے کہ وہ میں جانتی نہیں ہوں، پہاڑی پہ ملتا تھا مجھ کو روز، تو لوگوں کو تو معلوم تھا کہ پہاڑی پہ بہت عابد صاحب عبادت کیا کرتے تھے، کہ وہ عابد، اب اس کو کیا سمجھ میں آئے، اس نے کہا ہاں وہی ہے۔ یہ سارا الزام اس آدمی، اچھا کوئی عام آدمی کوئی گناہ کرے تو آدمی وہ آدم کر دیتا ہے، مگر کوئی متقی و پرہیزگار کے اوپر کوئی الزام لگ جائے تو اس کے اوپر تو پورا شہر جو ہے وہ جھک پڑتا ہے۔ اب جیسے عابد کے اوپر الزام ہوا کیسا وہ متقی پرہیزگار عبادت کرنے والا، لیے صاحب سب نے اس کو گھیر لیا، بادشاہ کے پاس لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ
سزا تو دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کو گدھے پہ بٹھاؤ اور پورے شہر کا چکر لگواؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو ہے وہ یہ متقی بہت بنتا تھا، اپنے آپ کو بہت پرہیزگار بنتا تھا، لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ ہے کیسا، اس کا کردار کیسا ہے۔ لیے صاحب اس کو جو ہے گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ اب شہر میں جو ہے وہ پورے شہر میں گھماتے گھماتے اس مقام پہ لے گئے، اس گلی پہ لے گئے کہ جہاں فاحشہ عورتیں رہتی تھی، بدکردار عورتیں رہتی تھی۔ اب جب وہاں پہ پہنچے صاحب تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بالا خانے پہ سر پہ چڑھی ہوئی، اور جیسے ہی ان کی جو ہے وہ سواری گزری تو ان کو دیکھ دیکھ کے سب ہنسی کہ ایک طرف یہ ان کی عبادتوں کا یہ عالم اور دوسری طرف اتنا بڑا گناہ، تو وہ ہنسی۔ اچھا وہ ہنسی تو ان کی بھی نگاہ اوپر گئی کہ فاحشہ عورتیں مجھ پر ہنس رہی ہیں، انہیں فوراً اپنی ماں کی بد دعا یاد آ گئی، توجہ نہیں رکھ گیا۔ جیسے وہ دیکھا اور دیکھا کہ فاحشہ عورتیں ہنس رہی ہیں، انہیں ماں کی بد دعا یاد آ گئی۔ جیسی ماں کی بد دعا یاد آ گئی تو ان کو اور ہنسی آ گئی کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ انہیں بھی ہنسی آئی، ہم نے مسکرا دیے۔ لوگوں میں اور وہ کیا کہ دیکھو وہ وہاں سے ہنس رہی ہے، یہاں سے ہنس رہا ہے، یعنی اس کو سزا مل گئی مگر پھر بھی ابھی یہ باہر نہیں آئے۔ صاحب وہ اس دور کے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، اور جب حاضر کیا گیا تو صاحب کہا کہ ہم نے سنا کہ تم اتنے کے باوجود تم ہنس رہے تھے، وہاں جہاں اس گلی سے گزر ہوا ان کو دیکھ دیکھ کے تم ہنس رہے تھے۔ تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں ہنس رہا تھا، میں تو اپنی ماں کی بد دعا مجھے یاد آ گئی۔ کیا واقعہ؟ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ اس کی ماں کو بلایا گیا تو ماں نے کہا ہاں میں نے اسے بد دعا دی تھی۔ تو کہا ہم کیسے مان لے بھائی، اس کے اوپر تو الزام لگا ہے۔ اچھا دیکھیے ماں ہی ہے نا، جب بیٹے کی جان پر آفت آتی تو یہی ماں جو ہے وہ پگھل جاتی ہے اور فوراً دعا کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی ماں نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے اس سے پوچھ لو، وہ گواہی دے گا۔ توجہ وہ بچہ گواہی دے گا۔ اب بچے کے پاس پہنچے، کہا بیٹا تو کس کا لڑکا ہے؟ اب اس نے کہا کہ نہیں یہ حافظ نہیں ہے میرا باپ، میرا باپ فلاں جگہ ایک بکریاں چڑھاتا ہے وہ ہے، میری ماں نے غلط نام لے لیا تھا۔ اب عزیزان گرامی جب بات کھلی تو باپ کی تلافی ہوئی۔ لڑکے سے کہا گیا، اس حافظ سے کہا گیا جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہاں آپ کے لیے بہت بڑا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں، آپ خوب عبادت کریے۔ کہا نہیں اب مجھے عبادت خانے کی جگہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے سمجھ میں آ گیا ہے ماں کے بغیر عبادت کرنا کیسا ہے، ماں کے ساتھ عبادت کرنا کیسا ہے۔ صلوات پڑھے کرتے رہیے عبادت، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں ناراض ہے آپ سے تو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی کوئی عبادت کام نہیں آنے والی، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، چاہے جتنے روزے رکھ لیجئے، اگر ماں ناراض ہے۔ دیکھیے آپ کوئی کرتا نہیں ہے، ہمارے عمل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود بخود آنکھ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ آنکھ نہیں کرتے، ضروری نہیں کہ ماں کہے کہ میں نے تمہیں آنکھ کر دیا، نہیں، ہمارے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ماں آنکھ کرے نہ کرے مگر ہم خود بخود آنکھ ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے ہے کہ ان اعمال سے بھی بچے کہ جو ہم کو آنکھ کر دیتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا نا کہ ماں ہوتی ہے دیدہ، مرنے کے بعد بھی دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دعا کرتی ہے۔ یقین مانی، بس دو تین باتیں مجھے ماں کی عظمت کے سلسلے میں سے بیان کرنا ہے، کیوں اس لیے کہ سوئم کے مجلس مرحومہ کے تو کچھ حاصل کلام ہی ہو جائے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، کیوں اس لیے کہ ایک ماں کی مجلس ہے۔ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ پریشان، بہت ہی زیادہ پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر پڑھنا چاہتی ہے اور باپ چاہتا ہے کہ نہیں تم اسی شہر میں پڑھو۔ اب بیٹی بالکل باپ کی بات ہی نہیں سن رہی ہے، وہ کہہ رہی نہیں میں تو پڑھوں گی بھائی، اور وہ کہہ رہا نہیں تو میں یہی پڑھوں گا۔
بہت پریشان بہت پریشان، یہ سچا واقعہ ہے جانی گرام۔ بہت زیادہ جب پریشان ہوا تو ہوتا نہیں کہ پریشانی میں جب بہت زیادہ پریشان ہوتے تو گھر سے باہر نکل جاتے ہیں لوگ، گھر سے باہر نکل گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر جو ہے گھومتا گھامتا وہ مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ پیش نماز صاحب ملے، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، کہاں ایسی کچھ بات ہو گئی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بیٹی نافرمانی پر نافرمانی کی جا رہی ہے، سنیے گا دیوانی، بیٹی بڑی نافرمانی کر رہی، میری بات نہیں سن رہی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر پیش نماز صاحب سوچتے رہے اور ایک جملہ کہا، قسم خدا کی ایک جملہ کہا، اچھا یہ بتائیے آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہے میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے انصاف تو بتائیے گا کہ ماں باپ کی قبر پر گئے ہوئے آپ کو کتنے دن ہو گئے؟ دیکھیے عزیزان کرام، یہ ہمارے درمیان کا بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم ایک بار دفن کر کے جو آتے ہیں نا تو پھر ہم 14 شعبانی تو قبر لیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے بر محمد توجہ دی، کتنے دن ہو گئے تمہیں قبرستان گئے ہوئے اپنے ماں باپ کی؟ سوچنے لگا، پیش نماز صاحب کہتے بس ہم سمجھ گئے کہ تم کب گئے ہو۔ جب تمہیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ تم کب گئے ہو تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم کب گئے ہو۔ اچھا ایک کام کرو، کیا جاؤ وضو کرو، اپنے ماں باپ کی قبر پر جاؤ اور قبر پر جانے کے بعد ان کو سورہ فاتحہ پیش کرو، تلاوت قرآن کرو، ان کو اِسارِ ثواب کرو اور اس کے بعد اپنی پریشانی اپنی ماں کی قبر پاس آ۔ آپ سوچیے عزیزان گرامی، اس نے وضو کیا، قبرستان آیا، ماں کی قبر پر بیٹھا، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پاس آ کے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے اور روتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھا، گھر آیا، گھر آنے کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا عزیزان گرامی، گھر آیا، بیٹی کہتی بابا آپ کہاں گئے تھے؟ میں بہت پریشان تھی بہت دیر سے۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہ بابا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ میں آپ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہی تھی، بابا مجھے معاف کریے، آپ جہاں گئے گے میں وہیں جاؤں گی پڑھنے۔ آپ سوچیں عزیزان گرامی، یاد رکھیے عزیزو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے۔ ایک سلوات پڑھے بر کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کتنا کیا کرتے ہیں۔ ایک بار 14 شعبان کا آپ دیکھ لیجیے، ہم تو دیکھتے ہیں قبروں میں پھلوں کی جو ہے وہ دکان لگا دی جاتی ہے، کسی نے اس میں باقاعدہ فوٹو کھینچ کے جو ہے وہ ڈالی سوشل میڈیا پر، تو کسی نے اس میں کمنٹ میں لکھا کہ اگر زندگی میں یہی پھل کھلا دیے ہوتے پھر قبر پہ چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ پھول سے بھر دی ہے قبریں، اگر زندگی میں ان سے پھول کی طرح بات کر لیا ہوتا ہے جس طرح پھول کی کرنا رہے ہو تو پھر اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، اس نعمت عظمیٰ کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، جب ایک ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم نے کیا کھویا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ماں کی زندگی میں ماں کی عظمت کو، ماں کی اہمیت کو سمجھے اور اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرے جس طرح پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے۔ ایک سلوات اور ارشاد فرمائے تاریخ نے اکرام لکھا ہے، جو لوگ کربلا گئے انہیں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے پایتی طور پر پایتیاں نے ایک مزار بنا ہوا ہے چھوٹا سا، ان کا نام ہے ابراہیم مجاب۔ ابراہیم مجاب، ان کو مجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ مجاب کے معنی ہوتا ہے کہ جس کا جواب دیا گیا ہو۔ انہیں مجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں مجاب اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب بھی یہ روضہ امام حسین میں جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو باقاعدہ طور پر جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا ابراہیم۔
لیکن جواب سب کے آتے ہیں مگر وہ سنائی دیتے نہیں ہم لوگوں کو، کہ ہماری کوتاہیاں ہیں یا ہمارے کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم جواب نہیں سن پاتے، مگر ابراہیم کے سوال کا جواب سب سنا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ابراہیم مجاب پڑ گیا۔ ایک روز پہنچے روضہ امام حسین پہ، علماء کرام کا مجمع تھا، سب سلام کر رہے ہیں مگر کسی کے جواب نہیں آ رہا ہے مگر سنائی نہیں دے رہا لوگوں کو۔ جیسے ہی ابراہیم پہنچے ان کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ویسے جواب آیا وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ لوگ جیسے سنا، جتنے علماء کرام نے سب تعجب میں کہ ہم بھی سلام کرتے مگر ایسا جواب، کہیں تمہیں جواب ملا تھا؟ تمہیں جواب ملا، کہیے کیسے؟ میں تو جب بھی آتا ہوں مجھے ایسے جواب ملتا مولا حسین کی۔ کون سا ایسا عمل کرتے ہو تم جو مولا حسین تمہیں تمہارے سلام کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ تم تو سنتے ہی ہو، ہم سب سنتے ہیں؟ ایسا کون سا تم نے عمل کیا اپنی زندگی میں؟ کیا کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں؟ کہ کچھ تو کرتے ہو؟ کہ ایک عمل ہے میرا، سنیے کہ کیا عمل ہے؟ کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں یہی کربلا کے آگے ایک بستی میں رہتا ہوں اور ہر شب جمعہ میرا معمول ہے کہ میں ہر شب جمعہ کربلا زیارت کے لیے آتا ہوں۔ میرے پاس ایک ناتواں چھوٹا سا گدھا ہے، اس پہ میں جو ہے وہ بھی بہت ناتواں کمزور، شب جمعہ کرتا کیا ہوں، میں آتا تو ہوں مگر ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لے کے آتا ہوں، ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لے کے آتا ہوں، کیونکہ سواری میرے پاس ایک ہی ہے اور اس سواری کو یا تو میں ماں کو بٹھا سکتا ہوں یا تو باپ کو، اور میں خود پیدل جو ہے چلا آتا ہوں۔ یہ ہر شب جمعہ کا ہے، ہر شب جمعہ یا تو میں اپنی ماں کو لے کے آتا ہوں، ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لے کے آتا ہوں۔ تو پھر کیسا ہوا کہ ایک شب جمعہ میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے لال میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شب جمعہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اماں اس مرتبہ جو ہے وہ بابا کی باری، آپ کو میں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ آپ کو ابھی پچھلے شب جمعہ لے گیا تھا۔ کہا نہیں میرے لال میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے اچھا میں بابا سے پوچھ لوں۔ بابا سے کہا تو بابا کہتے نہیں میرے لال میرا نمبر میں جاؤں۔ ماں سے کہا کہ بھائی ماں وہ بابا راضی نہیں ہو رہے، آپ اگلے شب جمعہ میں چلیے گا۔ تو ماں کہتی میرے لال مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اگلے شب جمعہ تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، لہٰذا میں اسی شب جمعہ میں جانا چاہتی ہوں۔ اور پریشان باپ سے کہا کہ آپ رک جائیے اگلے شب جمعہ آپ چلے جائیے گا۔ تو باپ کہتا مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ اگلے شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو مولا حسین کی زیارت تو چھوڑو، میں بھی جاؤں گا۔ اب پریشان کیا کروں، اس نے کیا کیا، دونوں کو نہیں منع کیا، باپ کو سواری میں بٹھایا، ماں کو اپنی پشت پر باندھ دیا، توجہ دینا، ماں کو اپنی پشت پر باندھا اور اس کے بعد سواری کی معیار پکڑ کے چلا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس روز اتنی بارش ہوئی کہ گھٹنوں تک گارا تھا، اور اسی گارے میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو لے کے ابراہیم مولا حسین کے روضے کی زیارت میں جا رہا ہے۔ نہ ماں کو منع کیا نہ باپ کو منع کیا، ساری پریشانی خود جھیل رہا ہے مگر ماں باپ کو منع نہیں کیا۔ اور اسی صورت میں وہ مولا حسین کے روضے میں پہنچا، اماں کو اتارا، بابا کو اتارا، اور بابا کو اتارنے کے بعد پیروں کو دھویا، اور دھونے کے بعد دونوں کو اپنے ہمراہ مولا حسین کی زری کے پاس آیا، اور اس دن جو سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب بھی میں مولا حسین کو سلام کرتا ہوں ہمیشہ میرا مولا میرے ماں باپ کی خدمت سے خوش ہو کے مجھے جواب دیتا ہوں۔ صلوات علی محمد۔ اور پھر اس کے بعد مولا حسین کی پائے کی جگہ مل گئی، یعنی اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی۔ کیوں؟ کیونکہ جوارے معصومین میں جگہ کس طرح سے نصیب ہو رہی ہے۔ ایک سلوات ارشاد فرمائے بر محمد۔ باپ کی عظمت ہے عزیزان گرامی، یہ ماں کی اہمیت ہے کہ ایک بچے کو کس طرح سے تربیت دیتی ہے۔ یقین مانیے عزیزو، ماں کے دودھ کا اثر بہت ہوتا ہے، بس آخری دو جملے سن لیں اور اس کے بعد رب کے مسائل ختم ہوا۔
ماں کے دودھ کا اثر بھی بہت ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ ماں دیکھیے ماہی ہے، جنگ صفین میں مولا کائنات محمد حنفیہ کو بھی حکم دے رہے ہیں اور مولا عباس کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرو، مگر ایک طرف جو ہے محمد حنفیہ کے قدم رک جاتے ہیں برستے ہوئے بارش تیروں کو دیکھتے ہوئے، اور ایک طرف مولا عباس ہے جو بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے نہ محمد حنفیہ کو برا کہا نہ مولا عباس کی تعریف کی، ایک جملہ کہا یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے۔ بھئی آپ خیبر دیکھ لیجئے، جنگ صفین چھوڑ دیئے، خیبر دیکھ لیجئے، 39 روز جو کچھ ہوا وہ ہوا، 40ویں روز کیا ہوا؟ کام کل علم اسے دیا جائے گا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوگا، یہی تو ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کو علم دیا، مولا کائنات گئے فتح کیا، ملک حارث کو مارا، انتر کو مارا، اور جب قلعہ قابوس تک پہنچے اور مرحب کو خبر لگی تو کہا حارث ہے، انتر ہے، کہ سب ختم ہو گئے۔ تک مرحبا مرحب کہتا کیا مدینے سے تازہ دم فوج آ گئی؟ تازہ دم فوج آ گئی؟ تو کسی نے کہا تازہ دم فوج نہیں آئی ہے، رہبر بدل گیا ہے۔ اب یعنی یہ رہبری ہوتا ہے جو قوم کو طاقتور بھی بناتا ہے، یہ رہبری ہوتا ہے جو قوم کو بزدل بھی بناتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد اب وہ رہبر آ گیا، اس نے جو ہے وہ حارث کو ہی مار دیا، انتر کو ہی مار دیا۔ اچھا اب مرحبا آیا اور آتے ہی کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اچھا مولا کائنات بھی چاہتے تو کچھ جواب دے سکتے تھے، میں فاتح خیبر، میں فاتح بدر، فاتح حنین، تمام طرح کے جواب دے سکتے تھے، مگر نے اسی کے جواب کے جیسے ہی جواب دیا مولا نے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، خیبر دو پہلوانوں کی جنگ کا نام نہیں ہے، خیبر دو پہلوانوں کی جنگ کا نام نہیں ہے، خیبر دو ماؤں کے کردار کا نام ہے۔ یہ ماہی ہے جو مرحب بناتی ہے، یہ ماہی ہے جو حیدر بناتی ہے۔ صلوات پڑھے ماہی ہے جو مرحب بناتی ہے اور یہ ماہی ہے جو حیدر بناتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد ماں کے کردار اور ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے تربیت اولاد میں، بہت اثر ہوتا۔ اگر اثر نہ ہوتا تو مولا تو بہادر تھے ہی نا، تو مولا نے کیوں کہا تھا جناب عقیل سے کہ کوئی ایسا خاندان ڈھونڈو کہ جو شجاعت میں بہادری میں بہت اعلیٰ ہو، اور اس خاندان کی ایک لڑکی سے شادی میں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا تھا نا، تو جناب عقیل سے کہا تھا۔ کیوں کہا تھا بھائی جناب عقیل سے؟ کیونکہ جناب عقیل ماہر انصاف تھے، جانتے تھے سب کے بارے میں۔ تو یہاں ایک پیغام اور دیا جا رہا ہے، بھائی مولا سے زیادہ جانکار تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، مولا سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، مولا تو سب کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی عقیل سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ عقیل سے پوچھ نہیں رہے ہیں، یہ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو اس چیز کے جانکار سے معلومات کرنا، ہر غیرے سے نہ معلوم کر لینا۔ پتہ چلا دین کی باتیں ہم کسی وکیل سے پوچھ رہے ہوں، وکیل کی باتیں عالم دین سے پوچھ رہے ہو۔ صلوات پڑھے پر لہذا جو جس چیز کا جانکار اس سے پوچھا جائے، وکیل کی باتیں وکیل سے پوچھے، عالم کی باتیں عالم سے پوچھے، ڈاکٹر کی باتیں ڈاکٹر سے پوچھے، اور حکیم کی باتیں حکیم سے پوچھے۔ لہذا مولا علی نے کہا کہ عقیل ایسا خاندان ڈھونڈا۔ آپ ڈھونڈا تو مولا عباس
ام البنین سے عبد ہوا اور مولا عباس اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے اور تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور خاندان کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے، بس میں نے مجلس تمام کی اس لیے کہ وقت اب زیادہ نہیں ہے۔ پروردگار جس مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گناہ